بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اعتراضات کے جوابات دیے، اعتراضات بعد میں نقل فرمائے اور ان کے جوابات پہلے ہی علامہ نے دے دیے تھے، اور پھر فرمائے کہ چونکہ ہم نے یہ فرمایا لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو سبق کا عنوان تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ لو کان فیہما آلہہ، یہ آیت حجت اقناعی ہے، ملازمت عادیہ ہے، یا حجت قطعی ہے اور ملازمت یقینیہ ہے۔ علامہ نے اس کو اقناعی خطابی قرار دیا اور ملازمت کو عادی قرار دیا، جبکہ معترضین نے اس کو حجت قطعی مانا اور ملازمت کو ملازمت یقینیہ مانا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں معارضے کے طور پہ لا یقال، یہ نہیں کہا جا سکتا الملازمت قطعیۃ، کہ یہاں پر یہ حجت قطعیہ ہے اور ملازمت یقینیہ قطعیہ ہے۔ والمراد بفسادها، اور یہاں پہ فساد سے مراد کیا ہے؟ معترضین کے ہاں فساد کی تعریف یہ ہے یہاں پر لفسدتا سے کہ عدم تکونہما، کہ ان کا معرض ظہور میں وجود میں ہی نہ آنا، کہ یہاں فساد یہ ہے کہ وہ چیزیں وجود میں ہی نہ آتی۔ آیت قطعی ہے، ملازمت یقینی ہے، فساد سے مراد یہ ہے معترضین کے ہاں عدم تکونہما، زمین و آسمان کا نہ بننا۔ نہ بننا کس طور پر؟ بمعنی، اس معنی میں انہ لو فرض صانعان، اگر دو صانع کو فرض کر لیا جاتا، لامکن بینہما تمانع فی الافعال، تو ان کے درمیان افعال میں تمانع ممکن ہوتا۔ فلم یکن احدہما صانعا، جب افعال میں تمانع ممکن ہوتا تو ان میں سے کوئی ایک نہ صانع بنتا، فلم یوجد مصنوع، جب کوئی صانع ہی نہ بنتا تو کوئی مصنوع بھی وجود میں نہ آتی۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مصنوعات ہیں، زمین و آسمان موجود ہیں، آسمان بغیر پلروں کے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا ہے، تو ان چیزوں کا وجود، مصنوعات کا وجود، یہ دلالت کر رہا ہے کہ صانع میں تعدد نہیں ہے بلکہ صانع ایک ہے، صانع اکیلا ہے اور ایک ہے۔ یہ مراد ہے کہ یہاں پہ چونکہ مصنوعات عدم میں نہیں ہے، معدوم نہیں ہے بلکہ موجود ہیں، ان کے وجود بتا رہا ہے کہ صانع ایک ہے۔ چونکہ اگر صانع دو ہوتے، ان کے افعال میں تمانع ہوتا، ان کے افعال میں جب تمانع ہوتا تو کوئی چیز نہ کوئی صانع بنتا نہ کوئی مصنوع بنتی۔ یہ ان کا ان کی تفسیر ہے معترضین کی، اور اس طور پر انہوں نے اس معنی میں اس آیت کو قطعی بھی کہہ دیا اور ملازمت کو ملازمہ یقینیہ بھی مان لیا۔ علامہ اس کا فرماتے ہیں، اس پہ نقد فرماتے ہیں علامہ کہ لأننا نقول، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ تفسیر، یہ تعریف قابل قبول ہے، یہ تشریح جو ہمارے معترضین بھائیوں نے کی ہے۔ لأننا نقول، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں امکان التمانع، دلیل تمانع، برہان تمانع، امکان تمانع، یہ مصنوعات کے عدم کو تو مستلزم ہی نہیں ہے۔ یہ امکان تمانع تو صرف ہمیں عدم تعدد صانع کا پتہ بتلا رہی ہے، ہمیں صرف یہ بتا رہی ہے یہ دلیل کہ یہاں پر صانع میں تعدد نہیں ہے، صانع ایک ہے۔ جہاں تک بات ہے مصنوعات کی، تو مصنوعات کا عدم تعدد یا انتفاع مصنوع، اس طرف تو اس امکان تمانع کو کوئی التفات نہیں ہے، دلیل تمانع، برہان تمانع کے اس طرف کوئی ترکیز ہی نہیں ہے، کوئی انتباہ نہیں ہے۔ امکان التمانع، امکان تمانع مستلزم نہیں ہے، الا عدم تعدد الصانع، مگر صرف صانع کے عدم تعدد کو۔ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ، اور یہ امکان تمانع مستلزم نہیں ہے انتفاء المصنوع، انتفاء المصنوع یعنی عدم مصنوعات کو، مصنوعات کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہے۔ معترضین نے جو یہ کہا کہ برہان تمانع یہ ہمیں حجت قطعی معلوم ہوتی ہے اس طور پہ کہ مصنوعات کے اندر عدم نہیں ہے بلکہ وجود ہے، مصنوعات کے وجود دلیل ہے اس بات پر کہ صانع ایک ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ امکان تمانع کی دلیل کا تعلق تو انتفاع مصنوعات سے ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق تو صرف عدم تعدد صانع سے ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر ہم نے لفظ امکان کہا ہے، لفظ وقوع نہیں کہا کہ ان کے درمیان اختلاف واقع ہو جاتا، بلکہ امکان کہا ہے۔ جب امکان کہا تو پھر مصنوعات کا عدم تکون اور عدم وجود اس طرف تو کوئی اشارہ ہی نہیں ملتا، یعنی یہ چیز ممکن ہے کہ صانع 2-4 ہو، معبودہ 2-4-5-10 ہو جائیں اور ان کے درمیان امکان تمانع باقی رہے لیکن وقوع تمانع نہ ہو بلکہ اتفاق ہو جائے۔ جب اتفاق ہو جائے گا
تو پھر مصنوعات کا وجود ہوتا رہے گا، اس میں کوئی شک کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ دلیل امکان تمانع کا تعلق انتفاع مصنوعات کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف عدم تعدد صانع کو مستلزم ہے۔ على انه يرد منع الملازمة ان اريد عدم التكون بالفعل، باوجود اس بات کے کہ ملازمت کو تسلیم نہ کرنے کا اشکال وارد ہوگا اگر ارادہ کیا جائے، مراد لی جائے عدم التکون بالفعل، فساد سے عدم تکون بالفعل کا قول اگر اختیار کیا جائے گا تو ملازمت کو تسلیم نہ کرنے کا اشکال وارد ہوگا۔ ومنع انتفاء اللازم، اور لازم کے انتفاع کو تسلیم نہ کرنے کا اعتراض اشکال وارد ہوگا۔ منع سے مراد یہاں پر اشکال ہے۔ ان ارید بالامکان، اگر فساد بالامکان مراد لیا جائے، اگر ارادہ کیا جائے فساد بالامکان کا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر یہ مراد لی جائے فساد سے، یہاں پہ فساد سے عدم تکون بالفعل مراد ہے، تو اس میں جو ملازمت ہے تعدد میں اور عدم تکون میں جو ملازمت ہے ہمیں یہ تسلیم نہیں۔ یعنی اگر آپ فساد سے عدم تکون بالفعل مراد لیتے ہیں، آپ کی مراد یہ ہے کہ عدم التکون بالفعل ان کا معرض وجود ظہور میں نہ آنا، تو ہمیں ملازمت تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان میں اتفاق ممکن ہے، 2 4 ہو جائیں، 5 10 ہو جائیں، اتفاق کر لیں، ان میں تمانع ہو ہی نہ، اتفاق ممکن ہے۔ اور اگر آپ فساد سے یہاں فساد بالامکان مراد لیتے ہیں، ان ارید بالامکان، تو بھی ہمیں لازم کا انتفاع مسلم نہیں۔ ومنع انتفاء اللازم، لازم کا انتفاع اس پر اشکال وارد ہوگا، ہمیں یہ مسلم نہیں ہے۔ یعنی نصوص دلائل یہ شاہد ہیں اس بات پر کہ زمین و آسمان میں فساد ہوگا، اور وہ کس طرح؟ لازم کے نصوص سے قطعیہ سے وقوع ثابت ہے۔ یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، آسمان و زمین کے نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو لازم کا انتفاع یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے اگر آپ اس سے امکان مراد لیتے ہیں، چونکہ فساد اس پہ واقع ہوگا، اگرچہ آخری دور میں ہوگا، قرب قیامت ہوگا، لیکن فساد تو واقع ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہی چلا کہ دلیل تمانع یہ حجت اقناعی ہے، اور دلیل تمانع اس میں جو ملازمت ہے ملازمت عادیہ ہے۔ عادتاً ایسا ہوتا ہے، یقینی طور پر ایسا نہیں ہوتا، یقینی طور پر نہیں کہ جب 2 ہوں تو ان میں تمانع ہو ہی ہو، لیکن اگر 2 4 ہوں تو ان میں امکان ہوگا تمانع کا، وقوع ہو یہ بھی نہیں ہے۔ جواز ہے اتفاق کا اور امکان تمانع اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے فساد کی، تو فساد سے مراد امکان فساد ہے، جیسے کہ نصوص شاہد ہیں، بعد میں زمین و آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا اور روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، تو ان آیات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ امکان تمانع یہاں پر مراد ہے، امکان فساد مراد ہے، جیسے کہ نصوص کی دلالت ہے، اور آیت یہ حجت اقناعی ہے، ملازمت عادیہ کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔